یہ دنیا فانی ہے، اس جہان میں جو آیا اس نے اس جہان کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تین چیزیں جب انسان مرتا ہے تو قبر تک اس کے ساتھ جاتی ہے۔ ایک انسان کے رشتہ دار، انسان کا مال اور انسان کے نیک اعمال، یہ تین چیزیں انسان جب اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ رشتہ دار بھی کندھے بدل بدل کر قبرستان تک لے جاتے ہیں، انسان کا مال بھی اس کے ساتھ جاتا ہے، انسان کے نیک اعمال بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو ان تین چیزوں میں سے تو دو چیزیں ہیں، رشتہ دار اور مال، وہ انسان کو قبر کے کنارے تک ساتھ چل کے چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں، اور انسان کا جو نیک عمل ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ قبر کے اندر جاتا ہے۔ اور ہر دن قبر ہر انسان کو آواز دے کے بلاتی ہے کہ اے انسان، تاریکی کا گھر ہوں، نماز والی روشنی لے کے آنا، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، روزے، یہ محافظ لے کے آنا، قرآن کی تلاوت لے کے آنا، تاکہ جب تو قبر میں پہنچے تو تجھ سے پہلے یہ تیرے محافظ، یہ تیری روشنی کا سامان تیرے آنے سے پہلے قبر کے اندر پہنچ جائیں اور تیری قبر کو روشن بھی کر دیں، اس کی وحشت کو بھی ختم کر دیں اور تجھے کیڑوں مکوڑوں سے محفوظ بھی کر ڈالیں۔ حضرات محترم، دنیا میں انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے رشتے بنائے ہیں، ان سب رشتوں میں دو رشتے ایسے اللہ پاک نے بنائے ہیں کہ جن کی یہ خواہش ہوتی ہے، ایک تو ان کی محبت میں ملاوٹ نہیں، اور دوسرا ان دو رشتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری یہ اولاد عزت میں، مقام میں، مرتبے میں، شہرت میں ہم سے بھی بڑھ جائے۔ اور وہ دو رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ دو رشتے انسان کا والد اور والدہ ہوتے ہیں۔ روئے زمین پر رب کائنات نے جتنے رشتے بنائے ہیں، ان رشتوں میں یہ دو واحد رشتے ہیں کہ جن کے پیار میں بھی ملاوٹ نہیں، کھوٹ نہیں، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد عزت میں، مقام میں، مرتبے میں، شہرت میں، مال میں ہم سے بھی بڑھ جائے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک مقام پہ جلوہ افروز تھے، تو ایک آدمی گزرا، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ میرے نبی نے ان دونوں کو گزرتے ہوئے دیکھا تو میرے نبی نے ان کو بلایا۔ نبی علیہ السلام کے بلانے پر وہ قریب آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس بچے سے، اس نوجوان سے جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والا تھا، اس کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ جو تیرے ساتھ چل رہا ہے یہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے پوچھنے پر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میرے ابا جی ہیں، یہ میرے ابا جی ہیں، میں ان کے ساتھ چل رہا ہوں۔ جب حضور نے سنا کہ یہ چلنے والے کے
یہ نوجوان کے ابا جی ہیں، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اس نوجوان کو 4 نصیحتیں فرمائی، 4 نصیحتیں۔ پہلی نصیحت فرمایا اگر یہ تیرے ابا جی ہیں تو یہ بات دل پہ لکھ لے، فلا تمشی امامک، زندگی میں جب بھی اپنے والد کے ساتھ چلنا، والد کے آگے نہ چلنا۔ پہلی نصیحت فرمایا جب بھی موقع ملے والد کے ساتھ چلنے کا۔ کہیں ایسا سفر آ جاتا ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ سفر کرتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادب کا تقاضا یہ ہے، میری نصیحت یہ ہے کہ باپ سے آگے نہ چلنا، فلا تمشی امامک، فرمایا باپ سے آگے نہ چلنا۔ دوسری بات توجہ سے سنیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری نصیحت کی، فرمایا کبھی باپ کو گالی نہ دینا۔ جب یہ بات کی نا تو قریب بیٹھے صحابہ کرام نے تعجب کیا اور عرض کی یا رسول اللہ بھلا اولاد بھی والد کو گالی دے سکتی ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور علماء نے بھی حضور کے اس جملے کی تشریح فرمائی، فرمایا یہ جو حضور نے فرمایا کہ اپنے والد کو گالی نہ دینا، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبی نصیحت فرما رہے ہیں کہ کبھی ایسا کبھی کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے لوگ تیرے باپ کو گالی دیں۔ چوری نہ کرنا، شراب نہ پینا، زنا نہ کرنا، بے ایمانی دھوکہ فراڈ نہ کرنا، کہ ان لچے کاموں کی وجہ سے تیرے باپ پر لوگ انگلی اٹھائیں گے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے باپ کو گالی نہ دینا۔ اگر تو نے کسی دوسرے کے باپ کو گالی دی تو بدلے میں وہ تیرے باپ کو گالی دے گا، تو بدلے میں اس کا تیرے باپ کو گالی دینا یہ ایسے ہے جیسے تو نے خود اپنے باپ کو گالی دی ہے۔ آج ہم مذاق میں گالیاں دیتے ہیں، مذاق میں ماں کی، بہن کی، باپ کی گالیاں اگر کسی کو دیتے ہیں تو پھر بدلے میں سنتے ہیں۔ میرے نبی نے کیا نصیحت کی؟ فرمایا اپنے باپ کو گالی نہ دینا، مطلب گالی دینے کا سبب نہ بننا۔ تیسری نصیحت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، فرمایا فلا تقعد قبلہ، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تو باپ کے ساتھ ہے اور ایسا مقام آ گیا کہ جہاں بیٹھنا ہے تو پھر تیرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جب تک تیرا باپ بیٹھ نہ جائے تو نے نہیں بیٹھنا ہے۔ باپ کے بیٹھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا ہے۔ اگر کمرے میں باپ اور بیٹا اکٹھے ہو گئے، ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک باپ اپنی نشست پر نہ بیٹھے بیٹا نہ بیٹھے۔ میرے نبی نے فرمایا فلا تقعد قبلہ، اپنے باپ سے پہلے نہ بیٹھنا۔ اور چوتھی نصیحت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کبھی زندگی میں موقع ملے باپ کو مخاطب کرنے کا تو باپ کو باپ کا نام لے کر نہ بلانا، باپ کو نام لے کر نہ بلانا، بلکہ جو ادب کے، احترام کے الفاظ ہیں، ابا جی، ابا جان، ابو جان، ابا حضور، یہ جو عزت اور احترام کے الفاظ ہیں میرے نبی نے فرمایا یہ استعمال کرنے ہیں، باپ کا نام لے کر اس کو مخاطب نہیں کرنا ہے۔